الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آج کا میرا موضوع فلسفہ روزہ ہے۔ پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان میں جس کی بہت عظمت اور بہت اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کے بارے میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں لو یعلم العبد ما فی شہر رمضان، اگر بندے کو انسان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ ماہ مبارک کی کیا قدر و منزلت ہے تو لود اللہ، تو یقیناً وہ اللہ سے یہ چاہتا کہ وہ پورے سال کو اس کے لیے ماہ مبارک بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم وکل اللہ الملائکۃ للدعاء بالصائمین، اس لیے کہ اللہ خود پروردگار عالم فرماتا ہے وکل اللہ الملائکۃ بالدعاء للصائمین، اللہ روزے داروں کے لیے کچھ فرشتوں کو معین کرتا ہے کہ وہ روزے داروں کے لیے دعا کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کی دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس مہینے میں پروردگار عالم نے، جسے ضیافت اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے موسم عبادت کہا جاتا ہے، اس مہینے میں پروردگار عالم نے روزے کو انسان پر واجب قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ روزے کو کیوں واجب قرار دیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ناظرین یاد رکھیے گا، حکمت اور فلسفہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک معنوی فلسفہ اور ایک مادی فلسفہ۔ معنوی فلسفہ یقیناً ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کو قلب باطن سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو باطنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور معنوی پہلو کی طرف، معنوی فلسفے کی طرف قرآن مجید اشارہ کرتا ہے، آواز دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی اس وجہ سے روزہ واجب قرار دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ پروردگار عالم ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ تقوی کا مقصد ہے یعنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنا، یعنی روزے کی حکمت یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو کنٹرول کیا جائے، یعنی روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو محتاط رویے سے ان کو یوز کیا جائے، استعمال کیا جائے، یا آپ آج کے زمانے کے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ روزے کی حکمت ہے خواہشات نفسانی کے لاک ڈاؤن کا نام، یعنی خواہشات نفسانی کو بالکل لاک ڈاؤن کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں روزہ۔ اس کی حکمت یہ ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، خود امام عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، روزے کو اللہ نے اس وجہ سے واجب قرار دیا ہے تاکہ غنی محسوس کر سکے کہ فقیر کیسے بھوکا رہتا ہے، یعنی تاکہ غنی انسان کے اندر جذبہ ایثار پیدا ہو، تاکہ اس کے اندر پیدا ہو یہ احساس، یہ جذبہ کہ بھوکے کی بھوک کیا ہوتی ہے۔ جب ایک امیر انسان روزے سے سارے دن بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا امتثال امر مولا کی خاطر، تو اسے معلوم ہوگا پیاس کسے کہتے ہیں، اسے پتہ ہوگا کہ بھوک کسے کہتے ہیں۔ اسی احساس کی وجہ سے اللہ نے انسان کے اوپر روزے کو واجب قرار دیا ہے۔ اور سرکار دو عالم نے، یہ تو معنوی جنبے ہو گئے، سرکار دو عالم نے اس کے مادی فائدے کے لیے اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا صوموا تصاحوا، روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند رہو۔ روزے کو واجب کرنے کی ایک وجہ اور ایک اس کا فلسفہ یہ ہے تاکہ انسان صحت مند رہے۔ یاد رکھنا، اسلام ہمیں لاغر دیکھنا نہیں چاہتا، ہمیں کمزور دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسلام چاہتا ہے تندرست رہو، اس لیے کہ جب تندرست رہو گے تو نماز بھی اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہو۔ جو بوڑھا انسان جس کے جو ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جس کا ہر بدن کا عضو جو ہے درد میں مبتلا ہوتا ہے، وہ نماز میں بھی دل لگا کر نماز نہیں پڑھتا۔ یاد رکھیے گا، صحت مند اسلام چاہتا ہے، دین بھی صحت مند ہو، تمہارا بدن بھی صحت مند ہو۔
اس صحت مند کے لیے جو ہے اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم روزہ رکھو گے تو یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر شوگر ہے تو آپ کی شوگر اسی روزے سے کنٹرول ہوگی۔ آج یہ ریسرچ میں ثابت ہو چکا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے کم کینسر اگر کہیں پایا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی سب سے کم کینسر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کینسر کی دوا ہے روزہ۔ جیسا کہ سرکار دو عالم اور خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، المعدۃ بیت کل داء، معدہ ہر بیماری کا گھر ہے، والحمیۃ راس کل دواء، اور ہر دوا کی بنیاد جو ہے کیا ہے؟ حمیہ ہے۔ حمیہ یعنی امساک، پرہیز، اور سب سے بڑے امساک کا نام روزہ ہے۔ ہم روزے کی تعریف جب کرتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں کہ الامساک عن المفترات، یعنی وہ چیزیں جو روزے کو توڑتی ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ صبح اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ تو روزے کے فلسفے جو ہے ایک یہ ہے کہ صحت مند رہیں۔ آج ریسرچ میں یہ ثابت ہو چکا ہے وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان کا کولیسٹرول جو ہے وہ بالکل متعادل رہتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کا جو ہے فشار خون یعنی بلڈ پریشر بھی جو ہے کیا ہے؟ نارمل رہتا ہے۔ یہ روزہ ہے جو بہت سی بیماریوں سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ خالی انسان جو ہے وہ حکم شرعی کے اوپر عمل کرتا ہے، ثواب ہوتا ہے، وہ موضوع سب ایک طرف ہے، لیکن سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تندرست دیکھنا چاہتا ہے، سالم دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی کی وجہ سے اللہ نے انسان کے اوپر روزے کو واجب قرار دیا، اور ایسا نہیں کہ خالی یہ مسلمانوں کے اوپر واجب نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سی قوموں کے اوپر اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا۔ اور سرکار دو عالم نے تو کیا بہترین اشارہ کیا ہے، سرکار نے فرمایا یا ایھا الشباب، اے جوانو تم اپنی شادیاں کرو، فمن لم یستطع، اور اگر کوئی انسان شادی نہیں کر سکتا اس کا خرچ اٹھانے کی وجہ سے، اس کا مہریہ دینے کی وجہ سے، تو فعلیکم الصیام، تو تم پر واجب ہے کہ تم روزہ رکھو۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان کی خواہشات، انسان کے اندر جو خواہشات ابھرتی ہیں، جو شعلہ نکلتا ہے، اس شعلے کو گلزار کرنے کے بس دو راستے ہیں، یا تو شادی کرو یا پھر جو ہے روزہ رکھو۔ بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم نامحرم کو دیکھ لیتے ہیں تو مثلا ہمارے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بہت سے ہمارے نوجوان جوان رات میں سوتے ہیں، صبح کو نجس اٹھتے ہیں، بہت سے حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو پاتا، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، مگر وہ نہیں صحیح ہوتے۔ بہت سے ہمارے بچے اچھے 20 سال کی عمر میں مگر چہرہ پیلا ہے، ان کے ماں باپ کو چاہیے معلوم کرے اپنے جوانوں سے، نوجوانوں سے، بیٹا تیرا چہرہ پیلا کیوں ہے؟ یہ جوانی کی عمر، اس میں سیب جیسا رنگ ہونا چاہیے، اس میں ٹماٹر جیسا رنگ ہونا چاہیے، اس میں یہ پیلا پن کیسے ہو گیا، زرد کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بچہ بتاتا نہیں ہے، رات میں سوتا ہے پاک اور دن میں اٹھتا ہے نجس، اس کو احتلام ہوتا ہے، اور یہ احتلام کا مرض بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جسے جریان کہتے ہیں، عورتوں میں سیلان کہتے ہیں، یہ دونوں میں مرض پایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین بیماری، اس بیماری کا سب سے بہترین علاج جو سرکار دو عالم نے تجویز فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جس کو کہیں کی بھی دوا نہ لگے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ خواہشات نفسانی کے بہترین کنٹرول کا ایک ذریعہ ہے۔ جب انسان روزہ رکھے گا تو پھر یہ خواہشات کنٹرول میں ہو جائیں گے، بیماریاں آہستہ آہستہ صحیح ہو جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مہدی یا مہدی مددی